اپنی زندگیوں سے متعلق غیر یقینی صورتحال سے بے خبر یہ بچے اس کم آمدنی والے اور بے ہنگم طریقے سے پھیلے رہائشی علاقے کو ہی اپنا گھر سمجھتے ہیں، وہ غیر یقینی جو ان کی زندگیوں کے گرد منڈلا رہی ہے۔ ان بچوں کے والدین افغانستان سے آنے والے پناہ گزین ہیں جو اشروں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہاں پیدا ہوئے ہیں، کچھ بچپن میں یہاں آ گئے تھے۔ ان کو جنگ سے فرار کی قیمت اپنی زندگیوں میں استحکام کی قربانی کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ سوویت افغان جنگ کے دوران 1980 کی دہائی کے گرم جوش استقبال کے بعد ان کے لیے حالات غیر یقینی ہو گئے۔ ہمیشہ دوستانہ تعلقات نہ رکھنے والے دو ہمسایوں کے بیچ پھنسے ان پناہ گزینوں کی زندگیاں بڑے پیمانے پر اسلام آباد اور کابل کے تعلقات کے اتار چڑھاؤ اور دونوں حکومتوں کی مسلسل تبدیل ہوتی پالیسیز کی یرغمال رہی ہیں۔ جب بھی دو طرفہ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، جیسا کہ 5 سال پہلے تھا، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ پولیس کافی تنگ کرتے تھے، گھروں پہ چھاپا مار رات گھروں پہ چھاپا مارتے تھے اور لوگوں کو جو ہے نا کافی ہراسان کر کے تقریباً 5-6 لاکھ 8 لاکھ تک جو ہے یہ 2014-15 میں لوگ چلا گیا۔ حتیٰ کہ آصف دکانی کو جو ہے نا کافی سستا پر بھیجا، اپنے مال آل کو جو ہے نا یہ کہ یہاں چھوڑ کے چلا گیا مجبوری سے۔ اور جب بھی حالات بہتر ہوتے ہیں، جیسا کہ 2017 میں ہوئے تھے، تو چھاپے اور لوگوں کو ہراساں کیا جانا بھی رک جاتا ہے، روزی کمانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ زندگی گزارنا کسی کا بھی انتخاب نہیں ہوتا۔ ان میں سے بہت سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں۔ افغانستان اچھا ہے، جگرا ہے، طالب ہے، کام نہیں، سب بیکار گھر پر پڑا ہوا ہے، کھانا نہیں، سب طالب کی وجہ سے۔ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے افغانستان واپس گئے، وہ تشدد اور افراتفری کی داستانوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ میں ڈر گئی، میں نے تو نہیں دیکھی تھی نا، گھر میں سے وہ چیزیں فائرنگ اتنی زیادہ ہو رہی تھی، سب لوگ آ رہے تھے، طالب گھر میں آ گئے تھے، گھس گئے تھے، اتنی میں ڈر گئی، پھر نہیں ہوا، میں نے دادا دادی اور پپو کو لے کر آ گئی۔ سرکاری رویے میں اتار چڑھاؤ کے باوجود بہت سے پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے ان کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔